الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر على الأذى أو على أذى يسمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم متفق علیہ۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما احد اصبر علی اذی، کہ نہیں ہے کوئی زیادہ صبر کرنے والا تکلیف پر، علی اذی تکلیف پر، یعنی تکلیف دہ باتیں اپنے تعلق سے سنتا ہے اور صبر کرتا ہے، سب سے صبر کرتا ہے۔ یسمعہ علی اذی یسمعہ، وہ تکلیف دہ باتیں جو سنتا ہے کس سے؟ اللہ رب العالمین سے، یعنی اللہ رب العالمین سے زیادہ کوئی صبر کرنے والا نہیں ہے ان باتوں پر جو وہ سنتا ہے تکلیف دہ، یعنی تکلیف دینے والی باتوں کو سن کر کے اگر مصیبت پر یا ان تکلیف دے والی باتوں کو سن کر کے ان پر سب سے زیادہ اگر صبر کرنے والا کوئی ہے تو کس کی ذات ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ کہتے ہیں یدعون لہ، وہ لوگ اس کے لیے پکارتے ہیں، کیا ہے؟ ولد کو، یعنی اللہ رب العالمین کے لیے ولد کو ثابت کرتے ہیں، اور یہی سب سے زیادہ تکلیف دہ بات اللہ رب العالمین کے لیے۔ ثم یعافیہم ویرزقہم، پھر اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ ان لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، ان کو رزق دیتا ہے۔ تو آئیے تو ترجمہ آپ پڑھتے ہیں۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ ما احد اصبر، صبر کسے کہتے ہیں؟ وہ حبس النفس علی المکروہ، صبر کہتے ہیں کہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، اپنے نفس کو روکنا تکلیف دہ یا مکروہ چیزوں سے، مکروہ چیزوں سے اپنے آپ کو روکنے سے کیا کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو یسمعہ ہے، یہ کیا ہے؟ اذی کی صفت ہے۔ یسمعہ کیا ہے؟ یہ اذی کی صفت ہے۔ من اللہ، اللہ رب العالمین سے، یدعون لہ، اور اس کو چاہے آپ یدعون پڑھیں یا یدعون پڑھیں، دونوں ثابت ہیں، دونوں صحیح ہے۔ الولد، تو یہاں پر جو اللہ رب العالمین کو تکلیف دہ بات ہے، یا اللہ رب العالمین کو تکلیف پہنچتی ہے، یہ تکلیف کی نسبت کیا حقیقی معنی میں اللہ رب العالمین کی طرف ہے؟ کیا حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین کو تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں، یہ جو تکلیف ہے، یہ تکلیف کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کی گئی ہے، یہ اس کا یہ حقیقی معنی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کو تکلیف ہوتی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی ذات ہر قسم کی نقص اور عیوب سے کیا ہے؟ منزہ ہے اور مبرہ ہے۔ تو یہاں پر اصل میں ہے کہ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ جو تکلیف ہوتی ہے، یا یہ تکلیف اصل میں مسلمان بندوں کو ہوتی ہے۔ کن کو ہوتی ہے؟ جو اللہ رب العالمین کے نیک بندے ہوتے، چاہے وہ صحابہ کرام تھے اس زمانے میں، یا اللہ یا رسول ہوتے ہیں یا نیک بندے ہوتے ہیں، ان کو کیسے تکلیف ہوتی ہے؟ جب ان کو معلوم ہے کہ میرے رب نے اپنے لیے ان تمام چیزوں کو، نہ ولد کو ثابت کیا، نہ زوجہ کو ثابت کیا، نہ ان تمام اور کسی طرح کی کوئی چیز اللہ رب العالمین نے اپنے لیے ثابت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے ذریعے ارشاد فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تب جب یہ کفار یا مشرکین یا یہود و نصارہ یا معتزلہ کوئی بھی ہوں، جب یہ اللہ رب العالمین کے لیے ولد کو ثابت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے اولاد کو ثابت کرتے ہیں، تو یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ ان رسولوں کو یا ان صحابہ کرام کو یا ان صالحین کو یا ان مومنین کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہاں پر وَإِنْ كَانَ نُسْبَ الْأَذَى إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَهَذَا لَيْسَ فِي حَقِيقَتِهِ، کہ حقیقت میں یہ تکلیف اللہ رب العالمین کو نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اگر اللہ رب العالمین کو تکلیف ہونی شروع ہوگی تو گویا کہ معبود ہی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہا مشائخ؟ تو اللہ رب العالمین کی ذات
تمام قسم کے عیوب و نقوص سے کیا ہے منزہ اور مبرہ ہے۔ تو یہاں پر جو تکلیف ہوتی ہے کن کو ہوتی ہے؟ رسولوں کو ہوتی ہے یا مسلمانوں کو ہوتی ہے یا مومنین کی ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ ہی دیکھیں، اگر دنیا کے اندر کوئی اللہ رب العالمین کے کلام کے ساتھ بدتمیزی کرے، یعنی قرآن مقدس کے ساتھ بدتمیزی کرے، یا اللہ رب العالمین کی شان میں کچھ نازیبا الفاظ استعمال کرے، تو کیا تکلیف اللہ رب العالمین کو ہوتی ہے؟ نہیں، بلکہ تکلیف اس کو ہوتی ہے؟ مسلمانوں کو ہوتی ہے۔ فوراً اس کے خلاف احتجاجات، فوراً اس کے خلاف لکھنا شروع، فوراً اس کے خلاف بولنا شروع کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اگرچہ تکلیف کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کی گئی ہے، لیکن حقیقی معنوں میں تکلیف اللہ رب العالمین کی نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ تکلیف کن کو ہوتی ہے؟ مسلمانوں کو ہوتی ہے، مومنوں کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کس قدر رحیم و کریم ہے۔ اللہ رب العالمین کس قدر رحیم و کریم ہے کہ جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے لیے یہود و نصارہ مشرکین کیا ہے اولاد کو ثابت کرتے ہیں، کیا ہے اس بات سے آسمان پھٹ جائے، اس بات سے آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے اور پہاڑ، یہ ایسی بات ہے جو مشرکین یا کفار یہ یہود و نصارہ اللہ رب العالمین کے لیے کہتے ہیں، اولاد کو ثابت کرتے ہیں، یعنی یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اس بات کو آسمان بھی نہیں برداشت کر سکتا، آسمان بھی اس بات کی بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا، آسمان بھی اس بات سے پھٹ جائے گا اور زمین بھی پھٹ جائے گا، حتیٰ کہ پہاڑ جو کہ کھڑے ہیں اتنے مضبوط وہ بھی تخر الجبال حدا، وہ بھی ریزہ ریزہ ہو کر کے گر پڑیں گے۔ یعنی اتنی بڑی بات کہنے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کے تعلق سے اللہ رب العالمین کس قدر رحیم و کریم ہے۔ ثم یعافیہم، اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ پھر بھی ان کو معاف کر دیتا ہے۔ ویرزقہم، اور اللہ رب العالمین ان کو کھلاتا ہے، اللہ رب العالمین ان کو پلاتا ہے، اللہ رب العالمین ان کو طرح طرح کے اموال سے نوازتا ہے۔ تو اس حدیث کا کتاب الایمان سے کیا تعلق ہے؟ کتاب الایمان سے اس حدیث کا کیا تعلق ہے مشائخ؟ اس حدیث کا کتاب الایمان سے تعلق یہی ہے کہ جیسا کہ ہم نے پڑھا ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ 6 ہیں، ان میں سب سے پہلے کیا ہے؟ الایمان باللہ۔ تو یہاں پر یہ حدیث الایمان باللہ سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے بعد وعن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت ردف النبي صلی اللہ علیہ وسلم على حمار ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت والله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول، ردف کسے کہتے ہیں؟ ردف یا ردیف هو الرجل الذي يكون راكبا خلف الراكب الاول، کہ ایسی سواری جس پر 2 لوگ سوار ہوں اور جو آگے بیٹھا ہو اس کے بعد جو پیچھے شخص بیٹھتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ردیف کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ردیف کہتے ہیں۔ اے الراکب خلف الراکب الاول، وہ راکب یا وہ سوار جو کہ پیچھے آگے بیٹھے ہوئے سوار کے پیچھے بیٹھتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ردیف کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ردیف کہتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس پر سوار تھے؟ علی حمار، علی حمار، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک گدھے پر سوار تھے اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک گدھے پر سوار تھے۔ اور اس گدھے کا نام کیا تھا؟ اسمہ عفیر عفیر، اسمہ عفیر۔ کیا نام تھا اس گدھے کا؟ اس گدھے کا نام عفیر تھا۔ اور یہ گدھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں کس نے دیا تھا؟ مقوقس، مقوقس۔ اس گدھے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں کس نے دیا تھا؟ مقوقس۔ اور اس گدھے کا نام تھا، کیا نام تھا؟ عفیر نام تھا۔
کہتے ہیں لیس بینی و بینہ الا مؤخرۃ الرحل، کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے درمیان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو فاصلہ تھا وہ فاصلہ کس کا تھا؟ رحل کا تھا۔ رحل کسے کہتے ہیں؟ رحل کہتے ہیں وہ لکڑی جو کہ راکب اول اپنے پیچھے لگاتا ہے، لیستند الیہ، تاکہ وہ اس پر کیا کرے؟ ٹیک لگائے، تاکہ وہ اس پر کیا کرے؟ ٹیک لگائے، تاکہ وہ اس پر کیا کرے؟ ٹیک لگائے۔ کہتے ہیں ہی العود التی یجعل او یجعل خلف الراکب لیستند الیہ، کہ وہ لکڑی جو کہ راکب اول کے پیچھے لگائی جاتی ہے تاکہ وہ اس پر ٹیک لگائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مؤخر کہتے ہیں۔ فقال یا معاذ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فقال یا معاذ هل تدری، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے کہا کہ اے معاذ، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین کے حقوق بندوں کے اوپر کیا ہیں اور بندوں کے حقوق اللہ رب العالمین پر کیا ہیں؟ قلت، تو میں نے کہا اللہ و رسول عالم، کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو یہاں پر جو حق اللہ علی العباد جو ہے کہ اللہ رب العالمین کے حقوق بندوں پر کیا ہے، یہ حقوق ایک استحقاق ہے کہ اللہ رب العالمین حق رکھتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین بندوں کا خالق ہے، اللہ رب العالمین بندوں کا مالک ہے، اللہ رب العالمین ہی نے جس نے بندوں کو پیدا کیا ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو دنیا کے اندر بھیجا ہے تاکہ وہ اس کی عبادت کریں۔ تو یہ جو اللہ رب العالمین کے حق ہے بندوں پر، یہ حقوق استحقاق ہے، حقوق استحقاق ہے۔ لیکن وما حق العباد علی اللہ، اور بندوں کے حقوق اللہ رب العالمین پر کیا ہے، یہ حقوق استحقاق نہیں ہے، یعنی بندہ یہ حق نہیں رکھتا ہے کہ زبردستی اللہ رب العالمین سے اپنے حق کو لے گا، بلکہ یہ حق امتنان اور شکر ہے۔ اللہ رب العالمین چاہے گا تو اپنی رحمت سے اس بندے کو وہ حق ادا کرے گا، وہ حق کیا کرے گا؟ ادا کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین کے جو حقوق بندوں پر وہ کیا ہے؟ حق استحقاق ہے، اور جو بندوں کے حقوق اللہ رب العالمین پر ہیں وہ حق استحقاق نہیں ہے، بلکہ حق امتنان اور حق شکر ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے بندوں کو ان چیزوں کو جب بندہ کر دے گا تو اللہ رب العالمین عطا کرے گا، کیونکہ بندے کو کچھ بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ جو چیز کرے اللہ رب العالمین کی اگر عبادت کرے تو اس عبادت کے بدلے میں اللہ رب العالمین سے کوئی چیز طلب کرے۔ تو کہتے ہیں کہ قال فإن حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ رب العالمین کے حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، ان یعبدوہ، کہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں جس کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کو دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ ذاریات کے اندر ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان و جنات کی تخلیق صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے کی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین سورہ ملک کے اندر ارشاد فرماتا ہے هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے هو الذی خلق الموت والحیات، وہی ذات ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا، لیبلوکم، تاکہ اللہ رب العالمین لیختبرکم، تاکہ اللہ رب العالمین تمہارا اختبار لے، تم کو آزمائے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے، ولا یشرک بہ شیئا، اور کہا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہمیں شرک نہیں کرنا ہے، یعنی بندوں کو اللہ رب العالمین کے حق جو بندوں پر ہیں وہ یہی ہے کہ بندے اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور جن جن چیزوں کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا اس کو بجا لائیں۔ پھر جب بندہ ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین کے اوامر کو مانتا ہے اور نواہی کو مانتا ہے، امتثال الاوامر اور اجتناب النواہی کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین خوش ہو کر کے بندوں کو بھی خوش
عطا کرتا ہے. اور کہا وحق العباد علی اللہ او حق العباد علی اللہ اللہ يعذب من لا یشرک به شیئا، کہ بندوں کے حقوق اللہ رب العالمین پر یہ ہے، یہ حق امتنان اور شکر ہے، حق استحقاق اور حق واجبی نہیں ہے. اگر اللہ رب العالمین نہیں عطا کرے گا، نہیں دے گا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. کہتے ہیں اللہ يعذب، کہ اللہ رب العالمین ان بندوں کو عذاب میں مبتلا نہ کرے، ان کو عذاب نہ دے. من لا یشرک به شیئا، جنہوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہیں کیا ہے. یعنی اگر بندہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ حق امتنان اور حق شکر میں سے کہ اللہ رب العالمین اس کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا. قلت یا رسول اللہ افلا ابشر به الناس، تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں لوگوں کو اس بات کی بشارت نہ دے دوں؟ کس چیز کی؟ کہ صرف اور صرف فرائض کو کریں اور نوافل وغیرہ کو چھوڑ کر کے صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور جو فرائض ہیں اس کو بجا لائیں بس. قال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تبشرهم فیتکلوا، کہ اے معاذ لوگوں کو بشارت مت دیجیے ورنہ وہ اسی پر اتکال کر کے بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے. یہاں پر جو کہا گیا ہے قلت افلا ابشر به الناس، کہ کیا میں لوگوں کو بشارت نہ دے دوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ فرائض کو کریں گے، فرائض کو کرنے کے بعد یعنی کہ نوافل یا جو تطوعات ہیں یا نوافل چیزیں ہیں اس کو چھوڑ دیں گے، اور صرف صرف کیا ہے فرائض پر اتفاق کر لیں گے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. تو یہاں پر اتکال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے بس اللہ رب العالمین کو ایک ماننا ہے، بلکہ اتکال کا مطلب یہ ہے کہ فرائض کو کرنے کے ساتھ ساتھ نوافل اور دیگر چیزیں جو صحابہ کرام کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہے ہیں، اس کو بھی کرتے رہیں. اور کہا ولا تبشرهم، ان کو آپ بشارت نہ دیں، فیتکلوا، یعنی بس وہ فرائض پر ہی اکتفا کر کے بیٹھ جائیں گے اور اللہ رب العالمین کی فرائض پر فرائض کو بجا لائیں گے، اور جو کرنا ہے اسی کو کریں گے، اور جو نوافل ہیں تطوعات ہیں اس کو نہیں کریں گے. تو اس حدیث کا کتاب الایمان سے تعلق کیا ہے؟ یہ حدیث بھی الایمان باللہ سے تعلق رکھتی ہے، اور الایمان باللہ ایمان کے رکنوں میں سے ایک رکن ہے. اور آج کا درس بس اتنا ہی. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.